اچھا سر، ایک اور چیز، پراپرٹی وغیرہ تو ڈسکس کرتے ہی رہیں گے. داڑھی تو سر تسی بھی رکھی ہوئی ہے، ہم سے زیادہ ہی آپ دین وغیرہ جانتے ہوں گے. سر یہ جو ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کے بارے میں کیا آپ کے خیالات ہیں؟ ہاں، بڑا ایک کریٹیکل ٹاپک وہاں میں تم نے چھیڑ دیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا، ٹھیک ہے، اس وقت ایک وہ پاکستان کی آپ کہہ لیں تو ہیرو بھی بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو کافی سارے جو ہے ان کے جو ہے جھگڑے بھی چل رہے ہیں کافی سارے علماء کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اپنی ذاتی رائے جہاں تک میں دوں، جہاں تک میں نے سرچ کیا ہے مرزا صاحب کو، ٹھیک ہے، مرزا صاحب کا کوئی بھی بیان میں نے سنا ہے تو اس کو میں نے تصدیق کی ہے حدیث کی اس کتاب سے. تو مجھے وہ حدیث اسی طرح ملی ہے جس طرح ہمارے انجینئر صاحب نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے مقابلے میں باقی علماء کو میں دیکھتا ہوں یا ان کی میں سنتا ہوں پوری تقریر گھنٹے گھنٹے کی، تو کہیں پہ کوئی حدیث کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا، قرآن کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. تو یہ چیز تو میں نے خود ذاتی طور پہ دیکھی ہے. اور آج یہاں پہ ناظرین کے سامنے میں یہ کنفیس کرنا چاہوں گا کہ میرے چہرے پہ جو داڑھی ہے یہ بھی انجینئر صاحب کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر 2 سال سے پہلے آپ دیکھیں تو میں مکمل کلین شیو تھا، کیونکہ اس وقت تک میرا کنسیپٹ یہ تھا کہ داڑھی جو ہے یہ سنت ہے. سنت دل چاہے تو رکھو ثواب ہوگا، نہ رکھو داڑھی تو گناہ نہیں ہے. لیکن اس چیز کو انجینئر مرزا صاحب نے ایک بیان میں ثابت کیا اور بائی چانس وہ بیان میرے سامنے آ گیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ بیان آ گیا ان کا. اس کے اندر وہ اس چیز کو بڑا بریفلی بیان کر رہے تھے اور قرآن پاک سے جا کر انہوں نے ایک حوالہ دیا. مجھے تو صحیح سے اب وہ حوالہ یاد نہیں ہے، صرف میں انڈیکیٹ کروں گا کہ جو مرد خواتین جیسی شکل بناتے ہیں یا خواتین مرد جیسی، کوئی اس طرح کا وہ بتا رہے تھے، تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اب جب ڈیپلی میں نے اس کو سوچا کہ اللہ کی لعنت ہے تو اس لعنت کا حقدار تو میں بھی ہو رہا ہوں. صبح اٹھ کے ڈیلی میں بھی شیو کر رہا ہوں اور ایک خواتین جیسی شکل بنا رہا ہوں. اس چیز نے میرے اوپر بڑا گہرا اثر کیا اور اس کو بڑا پھر ڈیپلی کور کیا ہے انجینئر مرزا صاحب نے کہ داڑھی کم از کم اتنی ہو کہ آپ کی یہ جو سکن ہے اس کو چھپا دے تو آپ گناہ کے زمرے سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں پھر ایک شاہد افریدی کی بھی مثال انہوں نے دی تھی، بھلے بڑی داڑھی مٹھی نہ رکھیں، کم از کم اتنی رکھ لیں کہ اس جلد کو چھپا دے. تو خیر یہ ایک بڑی اچھی ٹرک ہے ان کی، بڑے سائیکی سے وہ کھیلتے ہیں مرزا صاحب. جب اتنی رکھوا دیتے ہیں نا کہ جلد چھپ جائے تو بندہ کہتا ہوں پوری یہ کر لے، ٹھیک ہے. وہ جو ایک معاشرے سے جھجک ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ملا کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بندہ پھر پوری داڑھی رکھ سکتا ہے. اچھا، ایک اس چیز سے میں بڑا امپریس ہوا. دوسرا، نماز کی طرف جب میں آج کل سستی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے کہ 5 ٹائم بندہ پڑھ سکے، نماز کی طرف میں آیا تو مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے ان کے ایک بیان کا افیکٹ ہوا، نماز شروع کی. لیکن نماز کا پابند جو بنایا وہ بھی، اس میں بھی ایک مین کردار انجینئر صاحب کا ہے، محمد علی مرزا صاحب کا، کیونکہ انہوں نے بڑی ایک آسانی دکھائی کہ صرف فرض بھی پڑھ لو تو نماز آپ کی قبول ہو جاتی ہے. پہلے تو 17 رکعتوں سے میں خود بھی ڈرتا تھا، تھک کے گھر جاتے تھے 17 رکعتیں دیکھ کے عشاء چھوڑ دیتے تھے. لیکن اب مجھے پتہ ہے میں نے 4 فرض پڑھنے ہیں تو نال 3 وتر پڑھ کر جی نماز ہو گئی. تو نماز کا اس پہ بھی پابند ہوا ہوں، تو اس میں بھی انجینئر صاحب کا بڑا رول ہے. باقی جنہوں نے بھی انجینئر صاحب کو انٹرویو لیا ہے انہوں نے تعریف ہی کی ہے. اس میں یہ ہمارے ایک پروگرام چلتا تھا، اس کے جنید سلیم صاحب ہوسٹ تھے، ٹھیک ہے. پروگرام کا نام تھا حسب حال، جنید سلیم صاحب اس کو ہوسٹ کرتے تھے. پھر ابھی انہوں نے چھوڑ کے ڈیلی اور صاف کے نام سے شاید ایک چینل بنا لیا ہے. انہوں نے پھر بڑا بریفلی جو ہے نا انٹرویو کیا تھا ان کا، مرزا صاحب کا، تو ساری تعریفیں اور اچھائیاں بیان کی ہیں کہ مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے. باقی اگر علماء کے اختلافات ہیں تو وہ ظاہر ہے مجھے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ میرا علم بہت کم ہے. جو بھی عالم بیٹھا ہے کسی مسلک کا بیٹھا ہے، مجھ سے زیادہ علم لے کے بیٹھا ہے، اس چیز میں نہیں الجھوں گا. لیکن میری زندگی پہ جو 2 افیکٹ ہیں، نماز اور یہ سنت رسول داڑھی، وہ میں نے بیان کر دی ہے. جی سر، یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہت اچھے عالم ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. میں خود بھی ان کو سنتا ہوں، تقریباً سارے مولانا کو سنتا ہوں، لیکن ان کو خصوصی طور پہ میں بھی سنتا ہوں. اور ہماری جتنی ٹیم ہے تقریباً سارے انسپائر ہیں، ان کو سنتے ہیں آپ کی طرح. تو اسی طرح وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، سخت باتیں قرآن و حدیث سے بیان کرتے رہتے ہیں. تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے انہیں لانچ کر رکھا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
خیر چائے تو مجھے پوری پی لینے دیتے. چلو سوال تمہارا آ گیا ہے. ایک تو پاکستان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا انڈیا میں کوئی کبوتر اڑ رہا ہے تو وہ بھی ایجنسیوں نے لانچ کیا ہوا ہے, پاکستانی ایجنسیوں نے. اچھا پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایجنسیوں نے کیا ہے. ایک تو پتہ نہیں ایجنسیوں کو کوئی کام نہیں ہے, ان کا یہی کام رہ گیا ہے. اب ایجنسیوں نے لانچ کیا, یہ کہتا کون ہے پہلے تو یہ سننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 1, اگر تو انجینئر صاحب اہل تشیع کے بارے میں کچھ غلط بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کون سی ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, اس چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی اور مسئلے کے خلاف بولتے ہیں جیسا کہ دیوبند کے لیٹس سپوز, ٹھیک ہے, ان کے خلاف بول رہے ہیں, پھر کون سی ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, پھر ایران کو انوالو بیچ میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. جس کے خلاف بول رہے ہیں دوسرا جناب ایران سے ایجنسیوں میں ڈال رہا ہے. تو یہ ایک ایشو چل رہا ہے کافی سارا, لیکن علمی مقابلے پہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. مقابلہ علمی ہو تو کوئی جواب آج تک نہیں دے پایا. ٹھیک ہے. اس میں پھر سائڈ کے لاجکس بہت زیادہ ہوتے ہیں, علمی جواب کسی کے پاس نہیں ہے.